نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قابل احترام شیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام اور جبیل دعوت سینٹر کے متعاونین، میں بہت ہی مشکور ہوں اس چیز کا کہ آپ لوگوں نے اس پورے دورے کا انعقاد کیا اور دعوتی دورے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے دین اور توحید اور اتباع اور منہج کی ترویج کے لیے کوشش کی. اللہ رب العالمین ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور مزید ہمیں موت تک اس ذمہ داری کی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. آج اس مجلس میں جس عنوان کے تحت گفتگو کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے، بلا شبہ ایک بہت ہی عظیم شان ذمہ داری ہے. دعوت دین اور لوگوں کو دین سکھانا، ان کی اصلاح کرنا، ان کی تربیت کرنا، انہیں نصیحت کرنا، ان کے سامنے حق کی وضاحت کرنا اور اس حق پر باقی رہنے میں ان کی مدد کرنا، یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء پر ڈالی تھی اور نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کام کا مکلف اہل علم کو کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہا کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی آپ کہیے کہ یہ میری سبیل ہے، میری راہ ہے، میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت، بصیرت کی بنیاد پر، بصیرت کے ساتھ، گہری سوجھ بوجھ اور حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، خود میں بھی اور وہ بھی جو میری اتباع کرتے ہیں. اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ دعوت صرف انبیاء کا اختصاص نہیں ہے. خصوصاً اس امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے، جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ بتائیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کمال لوگوں کو حق بات بتانا ہے. اسی لیے کہا کہ انا ومن اتبعنی، میں بھی یہ کام کرتا ہوں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور میری اتباع کرنے والے بھی. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت جو پہلے دن سے آخری دن تک باقی رہی، جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ دائمی سنت جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا، جس سنت کے بارے میں آپ کو بار بار اللہ کی طرف سے یاد دہانی کرائی گئی اور جس پر آپ کو بشارت دی گئی اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے صبر کی تسکین اور تلقین کی گئی، یہ وہ سنت ہے جو قیامت تک کے لیے اس امت مسلمہ کے لیے اور خصوصاً اہل علم کے لیے ہے. کیونکہ اہل علم علماء انبیاء کے جانشین، ان کے وارثین ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلایا کہ یہ میری راہ ہے، یہ میرا راستہ ہے جس پر مسلسل میں چلتا ہوں. اور یہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کا مقصود یہ ہے کہ بندہ اللہ سے جڑے. ایک بندہ جو کبھی شیطان کے پیچھے، کبھی نفس کے پیچھے، کبھی سماج کے پیچھے، کبھی خواہشات کے پیچھے، کبھی مال و دولت کے پیچھے دوڑنے لگ جاتا ہے، اپنے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول جاتا ہے، اس کو یاد دلانے کے لیے خارجی ذرائع اور ہدایت ہونی چاہیے.
اور یہ جو یاد دہانی اور ہدایت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا. لیکن چونکہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک محدود عمر رکھی ہے، لیکن قومیں ایک کے بعد ایک آتی جاتی رہتی ہیں، اور ہر فرد کے لیے نبی نہیں بھیجا جا سکتا ہے. ہر علاقے کے لیے، ہر چھوٹی بڑی گاؤں کے لیے اللہ نبی نہیں بھیجتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے وارثین کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا کہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں لوگوں کو بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ اور حقائق کی دلائل کے ساتھ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اور صرف میں نہیں بلکہ میری پیروی کرنے والے، میری اتباع کرنے والے بھی اس کام کو کرتے ہیں. اس سے بات معلوم ہوئی کہ انبیاء کی سنت لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، اور اس دعوت میں بصیرت کے ساتھ دعوت دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہیں سے علم کی اہمیت، حکمت کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ دعوت کے لیے علم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ بصیرت بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. بصیرت ذاتی بصیرت نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے دی گئی بصیرت جو قرآن و سنت کے علم کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. یؤتی اللہ الحکمۃ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. یا اسی طرح سے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے. لیکن یہ جو گہری سمجھ ہے یہ نبوی علم پر موقوف ہے، اسی علم کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. جسے آپ نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ ورب حامل فقہ الى من هو افقہ منه ورب حامل فقہ لیس بفقیہ. یہاں پر آپ غور کریں، بات شروع ہوئی حدیث سے اور ختم ہوئی فقہ پر. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تفقہ دراصل وہی ہے جو نبوی تعلیم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مستنبط ہو. لہذا جب ایک انسان دین کی دعوت دے تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو، عقیدے میں اور اعمال میں، عبادات میں اور اخلاق میں. لہذا ہمارے لیے بہترین نمونہ اگر کوئی ہے دعوت کے میدان میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو سارے داعیوں کے، نبیوں کے، رسولوں کے امام ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے معراج کی رات میں امام بنایا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری انسانیت کا سید بنایا ہے. لہذا آپ کو چھوڑ کے دعوت کے اصولوں کے لیے کہیں اور جانا، اللہ کے کلام کی بجائے کہیں اور اپنی ہدایت طلب کرنا، یہ نادانی اور جہالت ہے. اس لیے کہ اصل دعوت کے اصول اگر ہم کو مل سکتے ہیں تو قرآن و سنت سے مل سکتے ہیں، اور اس کا عملی نمونہ اگر کہیں مل سکتا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل سکتا ہے، جنہوں نے اپنی آخری سانس تک، جبکہ آپ صحیح سے بیٹھ بھی نہیں پاتے تھے، اس وقت 20 فریضے کو انجام دیا. لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. آخری وقت تک کہ آپ امت کے لیے فکر مند رہے اور آپ نے امت کو متنبہ کیا، خبردار کیا، اور آخری وقت میں آپ نے امت کو سب سے بڑے فتنے سے آگاہ کیا جو بعد میں امت میں پیدا ہونے والا تھا، جس کے ہم خود شاہد ہیں. اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا. حالانکہ جس دور میں، جس علاقے میں آپ نے بات کہی، بظاہر اس میں اس کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا تھا کہ لوگ قبروں کو سجدہ کرنے لگیں گے، قبروں کو مسجد بنا لیں گے. لیکن بعد میں آپ دیکھیں گے امت میں جو زوال اور انحطاط پیدا ہوا، جو بگاڑ آیا، آج ہم اس کے شاہد ہیں. خصوصاً وہ لوگ جو بر صغیر سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ گاؤں گاؤں، بستی بستی اولیاء کی اور غیر اولیاء کی قبریں لوگوں نے بنائیں، اور یہاں تک کہ جانوروں کی قبریں بنائیں اور ان کو سجدہ کرنا، ان کے سامنے نظر نیاز کرنا، ذبح کرنا، اور ساری چیزیں خرافات ان کی زندگی میں آئیں. آج امت کا بڑا طبقہ قبر پرستی میں مبتلا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں یہ نصیحت بتلاتی ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے بتلایا گیا تھا کہ بعد میں مصیبت پھر آنے والی ہے، اور آپ نے اس حدیث کے ذریعے سے ہم کو اشارہ بھی دے دیا کہ داعی کے لیے اولویات میں سے یہ بہت بڑی چیز ہے
کہ ان کی دعوت اسی چیز پر مرکوز ہونی چاہیے، اس سے ہٹ کے کہیں اور نہیں جانا چاہیے۔ اور بدقسمتی سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اس جدید دور میں اس مرکزی نقطے کو چھوڑ کر کچھ اور نکات اور چیزیں آ جاتی ہیں اور اس میں وہ لگ جاتے ہیں، جس کو ہم گفتگو کے دوران انشاءاللہ اور اس پر بھی بات کریں گے۔ تو یہ پہلی چیز یاد رکھیں کہ یہ بہت ہی خوش قسمتی کی چیز ہے کہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین اپنی بات کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے اور ایک انسان لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والا بنے۔ یہ وہ کام ہے جو انبیاء ہر دور میں کرتے رہے اور جس میں امامت کے درجے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال درجے میں ذمہ داری ادا کی ہے، اور یہ دعوت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس سے بڑھ کے کس کی بات بہتر ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں خود فرما برداروں میں سے ہوں، یعنی میرا استثناء نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں اور خود عمل نہ کروں، اور میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں من المسلمین ہوں، یعنی ان میں میرا کوئی امتیاز نہیں ہے، میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ تو اپنی امتیاز کو کھو کر یہ ذمہ داری ادا کرنا اور اسی طرح سے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کرنا، دونوں چیزیں اس میں سے سمجھ میں آتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو یہاں پر جتنے متعاونین ہیں یہ عام لوگوں میں سے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں خطبہ دیتے ہیں، کہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یعنی انفرادی سطح پر یا دروس کی شکل میں لوگوں کو دین سمجھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس کام کے لیے اگر چنا ہے تو واقعی اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے، اگر نعمت کی قدر نہ کی جائے تو نعمت چھین جاتی ہے۔ لہذا اس نعمت کے ملنے کے بعد میں اولاً تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن شکر صرف قلب سے نہیں ہوتا ہے بلکہ زبان و عمل سے بھی ہوتا ہے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، شکر عمل میں بھی ہوتا ہے۔ شکر کیا ہے اس کا کہ دل سے ہم اللہ کا احسان مانیں، اپنا کوئی کمال نہ مانیں۔ میں صلاحیت مند تھا تو اللہ نے مجھ کو توفیق دی، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مصیبت ہے، یہ بلا ہے، یہ بگاڑ ہے، یہ اپنی جڑ سے برائی ہے۔ لہذا انسان اپنے آپ کو نااہل سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کرنے پر احسان مانے، یہاں سے خیر شروع ہوتی ہے، یہاں سے خیر شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چنا ہم کو اس کام کے لیے، اس ذمہ داری کے لیے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے جو کمال عطا فرمائے، ہمارا ابتدائی کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ کے انتخاب میں ہمارا کمال ہم مانیں تو یہ بہت بڑا بگاڑ ہے۔ اس سے انسان میں فخر اور بڑائی اور گھمنڈ اور دوسروں پر علو اور تفوق پیدا ہوتا ہے جو انسان کی شخصیت میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ لہذا یہ شکر ضروری ہے کہ اللہ نے ہم کو دیا، اللہ کی نعمت ہے۔ مزید یہ کہ جو صلاحیت اللہ رب العالمین نے ہم کو دی ہیں ان کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں اس ذمہ داری کے ادا کرنے میں۔ جو اوقات اللہ نے فرصت کے دیے ہیں ان کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کریں، تعلم میں، تعلیم میں۔ جو مال اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس مال کو اللہ کا انعام اور اللہ کی نعمت مان کر اس مال کو ہم دین کے لیے استعمال کریں جہاں کہیں ممکن ہو۔ یا اسی طرح سے جو بھی جسمانی صلاحیتیں ہم کو اللہ نے دی ہیں اپنے بدن کو ہم تھکائیں اللہ کے دین کے لیے، اس لیے کہ ایک دن یہ مٹی میں ملنے والا ہے، ایک دن جا کے ہم کو قبروں میں جانا ہے، پھر معلوم نہیں کتنی مدتوں ہم کو اس میں پڑے رہنا ہے۔ لہذا جتنی زندگی اللہ نے دی ہے اس زندگی کی قدر کرنا ضروری ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو نعمتیں ہیں، ان دو نعمتوں کے سلسلے میں انسانوں کی اکثریت خسارے میں ہے۔ مغبون فیہما، مغبون اس کو کہتے ہیں کہ جو تجارت میں دھوکہ کھا جائے۔ مغبون فیہما کثیر من الناس، لوگوں میں اکثریت کا حال یہ ہے، بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت مندی اور وقت کی فراغت۔ اور آج بدقسمتی سے آدمی اپنی جوانی کو برباد کر دیتا ہے فضولیات میں، تفریح میں، اور اپنے اوقات کو خرافات میں ضائع کر دیتا ہے۔ واٹس ایپ کا دور یہ ایسا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آج انسان کا واٹس ایپ سے چمٹے رہنا یہ بتاتا ہے کہ ہم کو اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے قرآن سے، سنت سے کس طرح سے چمٹے رہتے تھے، پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا
کہ دیوانہ وارا آدمی کیسا اپنے سارے اوقات اس میں لگا دے. لیکن آج جیسے واٹس ایپ کو دیکھا جا رہا ہے، آدمی نیند میں سے اٹھا، پھر اٹھ کے بیٹھا، کھانے کے بعد کھاتے وقت میں نماز سے سلام پھیر کے استنجا سے باہر نکل کے راستوں میں چلتے چلتے آدمی کیسے اس سے جڑا ہوا ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی سلف دین سے، عبادات سے، ذکر سے، تلاوت سے، علم سے کیسے جڑے رہتے تھے کہ ان کو چین نہیں آتا تھا، فارغ ہوئے فوراً لگ گئے، فارغ ہوئے فوراً لگ گئے. تو یہ صحت اور یہ جو فراغ ہے ہمارا، یہ آج ہے، کل نہیں ہونے والا ہے. کب موت آئے گی معلوم نہیں. چلتے چلتے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، بات کرتے کرتے، کھاتے کھاتے، کس کی موت کب ہے نہیں معلوم. جتنی زندگی ہم کو اللہ نے دی ہے، یہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے میں اور لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں اگر لگا دیں، جتنا ہم کر سکیں یہ ہمارا کام، ہم کامیاب ہیں. ورنہ ہماری زندگی یوں ہی چلی جائے گی اور ختم ہو جائے گی، اور پھر قیامت کے دن احساس ہوگا، چاہے کامیاب ہو تب احساس ہوگا کاش کچھ اور کر لیتا ہے، کاش کچھ اور کر لیتا تو اور اوپر کی منزل، اوپر کا درجہ ہم کو ملتا ہے. اور اگر انسان خسارے میں چلا گیا تو بہت افسوس کرے گا کہ کاش میں اپنی زندگی کو صحیح استعمال کرتا. ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، وہاں افسوس کرے گا. تو یہ جو زندگی ہے قیمتی ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں تک ہم کو موقع دیا ہے، ایسے ملک میں ہم کو رہنے کا موقع دیا جہاں توحید غالب ہے، اتباع سنت غالب ہے. پھر دعوت سینٹرز اور جو بھی علماء ہیں ان سے جڑنے کی ہم کو توفیق دی. پھر جتنا علم اللہ رب العالمین نے عطا کیا آج ہمارے پاس ہے، اور ہمارے لیے مواقع دعوت کے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. بہت سارے ملکوں میں آپ دیکھیں آدمی کھڑا ہو کے دین کی بات کریں، پٹائی ہوگی. یہاں کسی کی ہمت نہیں کہ ایسا کر سکے. آپ یعنی پوری قوت کے ساتھ توحید کی بات کر سکتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے جو وسائل یہاں پیدا کیے مادی، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کہ دنیا بھر کے لوگ یہاں آئیں، چاہے کسی بھی عقیدے کے ہوں، اپنی دنیا کے لیے، لیکن یہاں کے اسباب اور وسائل کے لیے آنے کے باوجود یہاں دعوت کے ذریعے سے ان کے عقیدے کی، ان کے عمل کی اصلاح ہو، اور پھر اپنے ملکوں میں جا کر وہ اس زندگی پر باقی رہیں جو یہاں بنی ہے. تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو ساری دنیا کے لوگوں کے قلوب چاہے مادیت کے سبب سے کیوں نہ ہو یہاں پر جڑے ہوئے ہیں، اور مسلمان یہاں آتے ہیں، غیر مسلم آتے ہیں. پرسوں ہی ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان آدمی کھڑا ہوا، غیر مسلم مسلم بن گیا. تو اس طرح کے جو مواقع یہاں پر ہمارے لیے ہیں، اگر ان کا ہم استعمال نہ کریں تو بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. یہاں آ کر بھی آدمی واقعی موقع سے فائدہ نہ اٹھائے، یہ اس کے لیے بدقسمتی کی چیز ہے.